الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال الإمام النقي عليه الصلاة والسلام في زيارة الجامعة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد وعلیہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر عزاداران سید الشہداء سن 1446 ہجری کے عاشورہ محرم میں شرح زیارت جامع کبیرہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گرچہ ہماری گفتگو کے مقدمات نسبتاً طولانی ہو گئے، شاید ہمیں اس سے پہلے گفتگو میں ورود پیدا کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم زیارت کے الفاظ میں غور اور فکر کریں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصل زیارت ہے کیا، فلسفہ زیارت کیا ہے، کیوں بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی اور معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے اس زیارت کو یا زیارات کی اس کیفیت کو ہمارے لیے قرار دیا۔ ہمیں اس عمل کا اگر فلسفہ سمجھ آ جائے اور واضح ہو جائے تو شاید ہمارے لیے کیفیت زیارت خود بخود تبدیل ہو جائے۔ زیارت کے ایک عمومی معنی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ کسی سے ملاقات کرنا، لیکن خود ملاقات اور زیارت کے درمیان فرق یہ ہے کہ زیارت اس کیفیت ملاقات کا نام ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو باقیوں سے کاٹ دے، باقیوں سے منقطع کر دے، ڈسکنیکٹ کر دے، اور جس کی زیارت کا قصد رکھتا ہے مزور، یعنی جس کی زیارت کے لیے وہ گیا ہے، صرف اپنے آپ کو اس سے کنیکٹ کرتے، یعنی ایک طرح سے پوری طرح سے جس کی زیارت مقصود ہے اس سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا اور باقی سب سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دینا، یہ اصل زیارت ملاقات کی یہ کیفیت۔ لیکن یہ چاہتا کیوں ہے اللہ تبارک و تعالی؟ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ زیارت
آیا ہر ایک کے لیے ہے یا کچھ مخصوص ذوات مقدسہ ایسی ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کی زیارت کو انجام دیں؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم بار بار اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ کریں. کیوں؟ بالآخر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر آیا واقعاً انسان کی اپنی ضرورت ہے زیارت یا نہیں؟ لہذا کچھ شبہات کے جواب دینے کے بعد میں نے ان شبہات کا اس لیے جواب دیا تاکہ ہمارے نوجوان نسل آئندہ کی جو ہے اس کے ذہنوں میں یہ بات واضح رہے کہ ہم جن کی زیارت کرنے جاتے ہیں یا جن کی زیارت کرتے ہیں وہ نہ صرف زندہ ہیں، حاضر بھی ہیں اور قادر بھی ہیں. کل میں نے ایک مختصر سی کوشش، اس لیے مختصر کہہ رہا ہوں کیونکہ جب تک ہم حیات کے عنوان پر تفصیلی گفتگو نہ کریں بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ہمارے لیے واضح نہیں ہوتی. کل میں نے بہت ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کی خدمت میں یہ کیا کہ اس کائنات میں جب پروردگار کی حی ہونے یا حیات مطلق کا فیض جاری ہے تو اسی فیض کے ذریعے سے کائنات میں حیات موجود. لیکن اس فیض سے کون کتنا فیضیاب ہے، اس اعتبار سے اس کا درجہ حیات اور اس کی حیات کی قوت جہان میں ظہور کرتی. موضوع نہیں ہے میرا، چونکہ میں نے عرض کیا، تو میں آپ کو صرف اشارتاً ایک بات بتا رہا ہوں تاکہ اگر اسی کبھی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں تو پتہ لگے گا کہ خود حیات کے اپنے درجات ہیں. ان میں سے ایک درجہ حیات وہ ہے کہ جب یہ حیات اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو شے اس حیات کی کیفیت کو ظہور دینے کے قابل بنتی ہے. کم ترین ظہور جو حیات پیدا کرتی ہے وہ حیات نباتی ہے، اور اس کا کم ترین ظہور کیا ہے؟ کم ترین ظہور یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھیلاتی ہے. لہذا اگر پودا نہ پھیلے، اس کے اندر رشد و نمو نہ ہو تو ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ لگے گا کہ یہ پودا زندہ ہے یا مردہ. پودا پھیلے گا تو پتہ لگے گا. میں یہاں پر ایک زندہ بیج اور ایک مردہ بیج لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں، کچھ بیج کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے جب تک وہ بیج زندہ رہتا ہے. وہ مدت ختم ہو جائے تو بیج مر جاتا ہے. مرے ہوئے بیج کو آپ جتنا مرضی بہترین کھاد پانی مٹی دے دیں اس سے پودا کبھی نہیں نکلے. لیکن زندہ بیج کو بعض اوقات آپ ایسے بھی ڈال دیں تب بھی وہ اپنے اندر سے حیات کو جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ فرق ہے زندہ اور مردہ میں. یہ قوت حیات ہے جو اگر کسی سینے میں ہو تو اپنے آپ کو ظہور دیتی ہے. لہذا اگر میں یہاں زندہ اور مردہ بیج لا کے آپ کے سامنے ڈال دوں، میں اور آپ تو کیا دنیا کا کوئی سائنسدان بھی آ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ ان میں سے زندہ بیج کون سا ہے اور مردہ بیج کون سا. چیلنج کر رہا ہوں میں. بوٹنی کے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہمارے دوست تھے، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا قبلہ آپ ماشاءاللہ بوٹنی پودوں کے علم میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سا یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک یہاں پر بیج جو مردہ ہو وہ رکھا ہو اور ایک زندہ بیج، کوئی بتا سکتا ہے کہ ان میں سے زندہ کون سا ہے اور مردہ کون سا ہے؟ کہنے لگے مولانا کوئی نہیں بتا سکتا. میں نے کہا کوئی مشین کا نہیں، کوئی لیبارٹری کا کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی فرق کر کے زندہ اور مردہ بیج کے درمیان فرق نہیں بتا سکتا. لیکن حتماً ایک بیج زندہ ہے اور حتماً ایک مردہ ہے. مثال آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھیے آپ لوگوں کا شاید واسطہ ہم سے زیادہ ہو اس بات سے. گندم کا جو بیج ہے وہ 2 سال تک زندہ رہتا ہے، اس کی وائبلٹی 2 سال تک. اگر آپ نے گندم کا دانہ 2 سال کے اندر اندر بو دیا اس سے دوبارہ گندم اگائے گی. لیکن اگر 2 سال سے زیادہ ہو جائے تو کھانے کے تو کام آ سکتا ہے، دوبارہ اگانے کے کام نہیں آ سکتا. اب اگر میں یہاں پر ایک 2.5 سال پرانا بیج اور ایک 1.5 سال پرانا بیج لا کر رکھ دوں تو یقیناً 1.5 سال پرانا بیج جس کو ابھی 6 مہینے باقی ہیں وہ زندہ ہے، اور جس کی وائبلٹی کو 6 مہینے گزر چکے ہیں وہ حتماً مردہ ہے. اس میں کوئی بحث؟ کوئی بحث.
اب اگر یہ دونوں بیجے لا کر رکھ دوں، کوئی سائنسدان، کوئی لیبوریٹری، کوئی مشین ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو زندہ اور مردہ کے درمیان فرق کر کے بتا سکے۔ اب جو لے کر آیا ہے، میں لے کر آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون سا 1.5 سال پرانا ہے، کون سا 2.5 سال پرانا ہے، تو میں تو بتا سکتا ہوں، لیکن اگر میری بھی جیب میں مکس ہو گئے اور میں نے کوئی علامت نہیں لگا کے رکھی، تو پھر میں بھی نہیں بتا سکتا کہ کون سا زندہ ہے اور کون سا مردہ ہے۔ لیکن جب خالق حیات کہہ رہا ہوتا ہے تو جو حیات کا خلق کرنے والا ہے، اب ہم 2 جنازے دیکھ کر کنفیوز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا مرا ہوا بھی ویسا ہی ہے، جو خدا کی راہ میں قتل ہو گیا وہ بھی ویسا ہی ہے، دونوں کو ہم نے غسل و کفن دے کے دفنا دینا ہے۔ لیکن یہاں خالق کائنات اور خالق حیات آ کر یہ کہہ رہا ہے جو میرے راستے میں مارا گیا ہے، اس کا جنازہ دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ یہ مر گیا ہے۔ اب وہ انسان جو 2 بیجوں کے درمیان زندہ اور مردہ کا فرق نہیں بتا سکتا، تو وہ 2 جنازوں کے درمیان کیسے فرق بتائے گا کہ کون سا زندہ ہے اور کون سا؟ لیکن خدا آ کر گارنٹی دے رہا ہے، خالق حیات الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات کے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، وہ گارنٹی کہہ رہا ہے، دے رہا ہے کہ یہ جو میرے راستے میں قتل ہوا، یعنی شہید کے بارے میں اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جو منزل شہادت پر آ گیا، یہ شہادت پر آ جانا ہی اسے وہ حیات عطا کرتا ہے جو اتنی طاقتور حیات ہے کہ اسے گزارنے کے لیے بدن کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کہ جس کی مثالیں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی۔ لہذا اب جیسے جیسے حیات اگلے مرحلے میں جاتی ہے طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، لہذا جب مومن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عمل صالح انجام دیتا ہے، تو یہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا اسے حیات طیبہ عطا کرے گا۔ بس جیسے ہی مومن کو حیات طیبہ عطا ہوتی ہے، یہ حیات مادی اسے فضول لگتی ہے، لہذا جیسے ہی وہ اس حیات مادی کو چھوڑتا ہے تو اس کا جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کے بدن پر ہوتا ہے، لہذا وہ بدن چھوڑ رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مر رہا ہے، جبکہ وہ مرتا نہیں ہے، صرف اپنے بدن کو چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے پر کافر وہ ہے کہ جو اپنے اس بدن کو چھوڑنا نہیں چاہتا، کیوں؟ اسے نہیں معلوم کہ اس حیات کے بعد بھی کوئی حیات ہے، اس سے آگے بھی کوئی مرحلہ ہے، وہ اسی کو ساری حیات سمجھتا ہے، لہذا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب جو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے خدا نے کہا کہ میں تمہیں موت کا ذائقہ بھی چکھاؤں گا اور زبردستی تمہیں پلٹا بھی دوں گا۔ لیکن جو ایک مرتبہ حیات طیبہ کے ذائقے کو چکھ چکا ہو، اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں موت کیسی لگتی ہے، تو پلٹ کر یہ کہتا ہے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ اب جس کے لیے حیات طیبہ شہد سے زیادہ شیریں ہیں، وہ ساری رات اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا مولا مجھے اجازت دے اور میں شہادت کی منزل پر آ کر حیات طیبہ کو جاری کروں۔ لہذا ہم جن کی زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ ہم سے زیادہ زندہ ہوتے ہیں، وہ نہ صرف قادر ہوتے ہیں بلکہ ہم سے زیادہ قادر ہوتے ہیں۔ اب اپنے سے زیادہ زندہ اور اپنے سے زیادہ قادر سے کسی طرح کا توسل کرنا یہ شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ لہذا اب مرحلہ صرف یہ ہے، اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ زیارت جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو ہم سے زیادہ زندہ، جو ہم سے زیادہ قادر، لیکن اس کی ضرورت کیوں ہے، اس مسئلے کو میں کوشش کروں گا آج آپ کی خدمت میں بیان کروں، تاکہ پھر ان مراحل میں داخل ہو سکیں کہ جہاں پر میں زیارت کے حوالے سے الفاظ اور ان کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ لیکن جتنے بھی الفاظ زیارت کا ہمیں بیان کا موقع ملا، ان کا سارے کا سارا جو ہم بیان ہوگا وہ آج کے اس بیان کے اوپر متوقف، یعنی آج اگر میں آپ کو بات سمجھا پایا تو پھر میرے لیے ورود آسان ہو جائے گا، پھر ہمیں ان الفاظ کے اندر کے جو استعمال ہوئے بحث آسان ہو۔ سوال یہ ہے کہ آیا واقعاً انسان کو اس ملاقات، اس کنیکٹیوٹی کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ اپنے اوپر غور کرے، یہ دیکھے کہ میں ہوں کیا، میری حقیقت کیا ہے۔
میں بہت سارے مقدمات کو چھوڑ کر کوشش کروں گا بہت آسان انداز میں بات آپ تک پہنچا سکوں۔ انسان اگر اپنے اوپر غور کرے اور اپنے اطراف میں موجودات کے اوپر غور کرے تو انسان کو یہ بات عام طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ انسان باقی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ نزدیک ہے حیوانات سے۔ ہمارے اندر سب سے زیادہ مشابہت کس سے پائی جاتی ہے؟ حیوانات سے۔ اس مشابہت کی بنا پر اکثر علماء نے انسان کی جو تعریف کی ہے وہ کیا کی ہے؟ کسی نے کہا حیوان ناطق، ایک بولنے یا سوچنے والا حیوان۔ سوشل سائنسز میں انسان کی کیا تعریف کی گئی؟ کہا سوشل اینیمل، ایک ایسا حیوان کہ جو سماجیات، معاشرت رکھتا ہے۔ عام طور پر انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی سوشل اینیمل، حیوان ناطق۔ لیکن انشاءاللہ یہ مباحث بھی کبھی اور اگر موقع رہا اور انسان شناسی پر بحث کی تو عرض کروں گا۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تعریف حیوان سے کرنا انسان کی توہین ہے، اور اگر اشارہ موقع ہوا تو بہرحال کروں۔ اب عام طور پر لیکن ایک ظاہری مشابہت کے عنوان سے ظاہری طور پر ہم سب سے زیادہ سملیرٹی اور مشابہت کس سے رکھتے ہیں؟ حیوانات سے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ غور کر کے دیکھیں، باقی حیوانات اور انسان کے اندر ایک اہم ترین فرق یہ ہے کہ باقی تمام حیوانات جب دنیا میں آتے ہیں تو اپنی زندگی گزارنے کا علم اور قدرت دونوں ساتھ لے کر آتے ہیں۔ لہذا آپ کو کسی بھی حیوان کبھی بھی کسی اسکول میں جاتا دکھائی، وہ اپنی زندگی کے معاملات کسی سے سیکھتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ مچھلی کا بچہ ہے، انڈے سے نکلے گا، تیرنا شروع کر دے گا۔ کس نے تیرنا سکھایا؟ تجربہ کر لیں آپ، 2 انڈے ایسے لے کر کہ جو ایک مرغی اور ایک مرغے کا انڈا، مثلا ایک سے مرغا نکلے ایک سے مرغی فرض کریں، وہ لے جا کر آپ دنیا کے کسی ایسے جزیرے پر ڈال دیں کہ جہاں پر کوئی اور کبھی زندگی میں مرغی نہ رہی ہو، اور یہ وہاں پر چوزے اگر نکل آئیں تو آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے پورا جزیرہ مرغیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ البتہ مرغی اور چوزے یہ تو آپ نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کیے ہوں گے۔ چوزا نکلتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کھانا کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، بتانے کی ضرورت، وہ جو ہے اپنی پوری زندگی کا علم اور قدرت لے کر آتا ہے۔ مگرمچھ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے اور انڈے سے نکلنے کے 8 گھنٹے کے بعد شکار شروع کر دیتا ہے۔ شکار کا علم بھی رکھتا ہے، شکار کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ علم اور قدرت، علم قدرت فطری کہلاتا ہے جو اللہ نے تمام حیوانات کو عطا کیا۔ لہذا کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جسے اپنی زندگی، اور پھر بعض حیوانات کے پاس علوم اتنے پیچیدہ ہیں کہ ان میں سے بعض کو سمجھنے کے لیے انسان کو ابھی وقت درکار۔ مثلا مکڑی جو جالا بنتی ہے، اس جالے کے بننے میں جس میتھمیٹیکل اور جیومیٹریکل فارمولوں کو وہ استعمال کرتی ہے، ابھی تک انسان اس کے بارے میں پوری طرح سے نہیں جان سکا کہ یہ کون کون سے فارمولے استعمال کرتے۔ اتنا پیچیدہ علم ہے، مکڑی اپنے ساتھ لے، اور بہت سارے حیوانات۔ اب آپ قس الہذا ہر حیوان کے اندر آپ کو یہ صفت ملے گی۔ بس حیوان جب دنیا میں آتا ہے تو حیوان اپنے ساتھ علم اور قدرت لے کر آتا ہے، لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے تب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالتا ہے، لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن یہی خدا ایک مقام پر انہی انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔
اس آیت میں اللہ، ابھی آیات کو اپنے ساتھ رکھیں، ہمارے لیے اللہ نے کیا کہا؟ جب تم دنیا میں آتے ہو تمہیں کچھ نہیں معلوم ہوتے۔ دوسری آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ بس اس آیت میں لیکن اللہ یہ تو بتا رہا ہے کہ ایک تعداد انسانوں کی لا یعلمون ہے، نہیں جانتی، لیکن ایک تعداد یقیناً ایسی ہے کہ جو جاننے والی ہے، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جو لا یعلمون ہے وہ ہم اور آپ ہیں۔ ہم جب آتے ہیں دنیا میں کچھ نہیں جانتے، لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب دنیا میں آئے تب بھی جاننے والا ہو، ورنہ آیت اپنے معنی پورا نہیں کرے گی۔ اگر سبھی لا یعلمون ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا جائے گا، پروردگار یہ کون ہے جو جب دنیا میں آئے تب بھی یعلمون ہو؟ تو جس کو دنیا میں آئے اور وہ جاننے والا ہو اسے ظاہر کرنا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے اپنے گھر کے درمیان بھیجا، اس وقت تک انتظار کرایا جب تک پیغمبر آ نہیں گئے۔ جب پیغمبر نے آنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں پر لیا تو اس نے آنکھوں کو کھولا، پیغمبر کی زیارت کی، اور پھر پیغمبر سے کلام کر کے سلام کر کے کہا، یا رسول اللہ آپ بتائیں کیا سناؤں؟ آپ کہیں گے لہذا اس اعتبار سے علم اور قدرت کے تین حصے یا تین درجات، ایک قسم یا ایک درجہ علم کا فطری ہے کہ جہاں تمام حیوانات کو اللہ یہ علم اور قدرت دے کر دنیا میں بھیجتا، لیکن اس علم اور قدرت کی کیفیت یہ کہ یہ محدود ہے، ایک حد سے زیادہ۔ مثلا مکڑی کو جو آتا ہے بس وہ آتا ہے، اس کے علاوہ مچھلی کو جو آتا ہے بس وہ آتا ہے، اس کے علاوہ ہر حیوان کے ساتھ یہ۔ دوسرا مرحلہ علم قدرت کسبی کا ہے کہ جو ہم انسانوں کے لیے، ہم جب دنیا میں آتے ہیں کچھ نہیں جانتے، اچھا جانتے نہیں کچھ کر سکتے ہیں؟ سب سے ضعیف انسان کا بچہ جسے چلنے کے لیے بھی بعض اوقات 2 سال لگ جاتے ہیں، اس قابل ہو کہ وہ اپنا کوئی کام خود کر سکے 4 5 سال لگ جاتے ہیں، اور عقل آتے آتے تو بعض اوقات ساری زندگی لگ جاتی ہے، پھر بھی نہیں آتی۔ یہ انسان ہے کہ جس کا بچہ سب سے زیادہ، پس ہم علم اور طاقت کو کسب کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں علم قدرت کسبی۔ اس سے آگے کا جو درجہ ہے جو الذین یعلمون کے لیے ہے، وہ کون سا درجہ ہے؟ فرمایا اسے کہتے ہیں علم قدرت الہی یا علم قدرت وہبی۔ یہ علم اور قدرت وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ مبارکہ کہف میں اس وقت ارشاد فرمایا جب حضرت موسیٰ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، اور وہاں پر اللہ نے حضرت خضر کا تعارف کراتے ہوئے کیا کہا کہ حضرت خضر کو جو علم دیا گیا من لدنا علما وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے خضر کو اپنی جانب سے علم عطا کیا۔ یہ علم اور یہ قدرت علم لدنی کہلاتی ہے یا علم وہبی کہلاتی ہے یا علم الہی۔ اب مشکل یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں علم فطری کا حامل جب دنیا میں آتا ہے علم اور قدرت لے کر آتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حجت خدا جب دنیا میں آتی ہے تو علم اور قدرت لے کر آتی ہے تو لوگوں کو انکار شروع ہو جاتا ہے۔ جب خدا حیوانات کو علم اور قدرت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو علم اور قدرت نہیں دے سکتا، لہذا جسے علم و قدرت دیتا ہے وہ پیغمبر کے ہاتھوں پر آتے ہی قرآن بھی سناتا ہے، تورات بھی سناتا ہے، زبور بھی سناتا ہے، انجیل بھی سناتا ہے، اور اگر اسی حجت کو خدا قدرت دے تو جھولے میں لیٹے لیٹے اجدر کے 2 ٹکڑے بھی کر کے دکھاتا ہے۔ یہ علم و قدرت وہبی الہی یا من لدنی، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ علم فطری کا حامل جب آتا ہے اور اس کے پاس علم و قدرت ہے تو محدود ہے،
لیکن اللہ اپنی حجت کو جو علم و قدرت دیتا ہے، نہ علم کی کوئی انتہا ہے نہ قدرت کی کوئی انتہا۔ لہذا ان تمام چیزوں کا اظہار معصومین علیہ السلام نے مختلف مراحل میں انجام دیا۔ جس کی ابتدا جھولے میں اجدر کے 2 ٹکڑے کرنے سے ہوتی ہے، جب وہ قدرت الہیہ کی لامحدود کیفیات کو ظاہر کرنے پر آتا ہے تو کبھی اس کی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹتا ہے اور کبھی چاند 2 ٹکڑے ہو کر بتاتا ہے کہ ان کی قدرت لامحدود۔ لہذا اب یہ مرحلہ علم کا، اب اس میں انسان کہاں ہے؟ انسان وہاں پر ہے کہ جہاں جب دنیا میں آتا ہے تو نہ علم اور نہ قدرت۔ بس اس اعتبار سے ہم جتنے بھی انسان ہیں، قرآن کی گواہی بھی موجود، ہم دنیا میں آتے ہیں 0 بٹا کچھ نہیں، لا تعلمون شیئا۔ اب اس لا تعلمون میں اس کو تھوڑا سا معنی کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ہم آتے ہیں جاہل، لا علم، دنیا میں آئے ہیں کیا ہیں؟ لا علم، علم نہیں ہے ہمیں، جاہل۔ اللہ نے حیوانات کو علم دیا، قدرت دی، لیکن عقل نہیں دی۔ اب چونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے لہذا نہ وہ کچھ اور سیکھ سکتے ہیں نہ سکھا سکتے ہیں۔ حیوان کو چیز سیکھ، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی حیوان کو مثلا طوطے کو کچھ سکھا دیا، بندر کو مثلا ہم نے کوٹ پینٹ پہننا سکھا دیا، یہ سیکھنا نہیں ہوتا، یہ ایک جبر کے تحت ایک عادت کو اس تک پہنچانا ہوتا ہے۔ سیکھنے کے لیے، جس کو سیکھنا کہتے ہیں، تعلیم کہتے ہیں، اس کی بنیادی شرط یہ ہوتی ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے کوئی چیز ایسی آتی ہے جو میں کسی اور کو نہیں سکھا سکتا تو وہ رٹا تو ہو سکتا ہے، تعلیم نہیں ہوتی۔ لہذا ہمارا جو تعلیمی نظام رٹیفیکیشن کے اوپر بنا دیا گیا ہے، اس میں بچے رٹے لگا کر امتحان تو پاس کر لیتے ہیں، بیچاروں کو آیا، پھر آگے چل کے کیا مصیبت ہوتی ہے کہ لازمات جو رٹا ہوا ہے وہ جیسے ہی آپ عادت چھوڑیں گے ختم، جو سیکھ لیا ہے وہ کبھی زندگی میں ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر آپ نے زندگی میں کبھی ایسا دیکھا ہو کہ کسی نے کسی بندر کو کپڑے پہننا سکھا دیا ہو اور جب اس کو جنگل میں چھوڑا جائے اور کچھ عرصے کے بعد جا کر دیکھا جائے تو پورا اس کا قبیلہ کوٹ پینٹ پہن کر پھر رہا ہو تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ نے جانور کو کچھ سکھا دیا۔ وہ سیکھنا نہیں ہوتا، ایک خاص انوائرمنٹ میں آپ نے اس کو مجبور کیا ہوتا ہے، وہ اس عادت کو اپناتا ہے، جیسے ہی آپ وہ انوائرمنٹ ختم کر دیتے ہیں عادت ختم ہو جاتی۔ نہ سیکھنا ہے اور نہ سکھانا۔ واحد اللہ نے انسان ایسا خلق کیا ہے کہ جس کے پاس قوت عقل ہے۔ اب یہ بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ تمام حیوانات کو اللہ نے محدود علم و قدرت دیا لیکن عقل نہیں دی۔ انسان درمیان میں کون ہے؟ انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کوئی علم نہیں دیا لیکن قوت عقل دی ہے۔ اب انسان ان 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ ایک طرف لا علمی ہے اور دوسری طرف عقل ہے۔ میں نے عقل کی گفتگو اگر آپ میں سے بعض اصحاب کو یاد ہو تقریباً اپنی دوسری گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ جو عقل ہے، یہ عقل انسان کے اندر اگر واقعاً صحیح معنی میں کام کر رہی ہو خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ بس اگر انسان کی حرکت خدا کی طرف نہ ہو تو اس کا مطلب اس کے اندر عقل نہیں۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈگریوں کا ہونا یہ عقل ہے، بہت ساری ڈگریز کا جمع کر لینا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لیے، اس کا نام عقل ہے؟ نہیں، عقل نہیں ہے۔ یہ علم تو ہے، عقل نہیں ہے۔ اور اگر کسی ظرف میں عقل نہ ہو اور علم آ جائے، کسی ظرف میں عقل نہ ہو اور علم آ جائے، یہی علم اسے خدا دشمنی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن جب ظرف عقل کا ہو اور اس میں علم آئے تو پھر وہ کمالات دکھاتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں ظہور کرتا۔ اب یہ عقل انسانوں کے اندر جو کم ترین درجہ ہے اس کا، اگر سالم ہو، صحیح ہو تو کچھ کام انجام دیتی ہے جو آٹومیٹک ہے، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ تھوڑی سی بحث شاید سنگین ہو لیکن انشاءاللہ نتیجہ ہم سب کے لیے
انشاءاللہ خدا نے چاہا تو فائدہ مند ہوگا۔ لہذا اب عقل اگر سالم ہو تو پہلا کام یہ کرتی ہے کہ نقص کو، کمی کو، عیب کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے، فرق کرتی ہے کہ بھئی کیا چیز ناقص اور عیب ہے، معیوب ہے، اور کیا چیز اچھی ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، اس کے لیے ہم مجنون، دیوانہ، پاگل، یہ جتنے بھی لفظ ہیں کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کہ جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کہ سیدھا کیا ہے، الٹا کیا ہے۔ لہذا جو بیچارے مجنون ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ کون سے پاؤں میں کون سا چپل، انہیں نہیں پتہ لگتا، وہ یہ چیز دریافت نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کے اندر یہ ہے، اسے اچھے اور برے ان چیزوں کے درمیان میں فرق کرنا آتا ہے۔ وہ معیوب اور نقص کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اسے پتہ لگتا ہے ہاں یہ غلط ہے۔ مثلا کوئی چیز الٹی رکھی بھی ہوگی تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ الٹی ہے۔ یہ ایک فطرت انسانیہ میں عقل پائی جاتی ہے۔ اب یہ اگر عقل نقص کو ڈیٹیکٹ کرنے کی قابلیت رکھتی ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ چیز نقص ہے اور اس کو ڈیٹیکٹ کر رہی ہو، تو آگے کا سلسلہ آٹومیٹک ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی عقل کسی نقص کو دریافت کرتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ نقص اور کمی اور عیب ہے، فوراً اسے ختم کرنا چاہتی ہے، ریموو کرنا چاہتی ہے، برطرف کرنا چاہتی ہے۔ کامن سا مثال ہے، اگر میرے چہرے پر کوئی چیز جو کہ عیب کے عنوان سے لگی ہوئی ہو اور آپ اشارہ کریں گے تو میں فوراً، فطری ہے نا، آپ کے لباس پر کوئی چیز لگی ہو، کوئی بتا دے آپ کو، آپ فوراً ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہر وہ چیز کہ جو عیب ہو اور انسانی عقل اس کو عیب سمجھ رہی ہو تو پھر فوراً اس سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتی ہے، اس عیب کو اپنے آپ سے ہٹانا چاہتی ہے۔ یہ عقل سلیم اور عقل صحیح کی تعریف ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ صرف کسی جگہ پر یہ آ سکتا ہے کہ کہیں پر انسان کسی نقص کو تعریف کرنے میں، نقص کو سمجھنے میں دھوکہ کھا جائے، یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن قدرتی اور فطری طور پر یہ انسان کے اندر ہے۔ عقل جیسے ہی کسی عیب، کسی نقص کو دریافت کرے گی، چاہے گی اسے ختم کر دے۔ عیب اپنے ساتھ کوئی رکھنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جی حسن کمال ہے۔ مثال ہے کہ بعض مرد سمجھتے ہیں کہ مثلا گنجا ہونا، بالوں کا سر پہ کم ہونا یہ عیب ہے۔ اب وہ بیچارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی جگہ مل جائے، کوئی ہمارے سر پہ بال لگا دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ جبکہ سر پہ بالوں کا ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی نہ کمال ہے اور نہ عیب ہے، کہیں پر بھی یہ عیب نہیں ہے، ایک کامن چیز ہے، کامنلی پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بات میں غلطی میں آ جائے اور یہ سمجھے کہ نہیں یہ کوئی بہت بڑا عیب ہے، تو بیچارے کا ہم و غم ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سا علاج۔ مثلا چھوٹے قد کو اگر انسان خود ہی عیب سمجھ لے، آپ اس کے ہم و غم ہی یہ دیکھیں گے، وہ ساری زندگی ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے ایسا مل جائے جو مجھے کسی طرح سے لمبا کر۔ یہاں پر عقل کا فطور ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کو عیب سمجھنا سب سے زیادہ بڑی بے وقوفی۔ خدا کی قدرت ہے، بحث ہی نہیں۔ لیکن عیب اگر ہے تو عقل ہٹانا چاہتی ہے۔ جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ عقل، یہ قدرتی ہے۔ آپ نے جس چیز کو عیب سمجھ لیا، آپ کی عقل آٹومیٹیکلی اسے ہٹانا چاہتی ہے۔ یہ انسانی عقل کی قوت ہے۔ اب انسانی عقل جب اپنے اوپر نگاہ کرتی ہے اور اپنے آپ کو جاہل پاتی ہے تو کیا چاہتی ہے؟ اس جہل کو اپنے آپ سے دور کرے۔ لہذا چونکہ یہ انسان کے اندر اللہ نے عقل اس کیفیت کے ساتھ رکھی ہے، لہذا انسان کے اندر طلب کمال فطری طور پر رکھا گیا ہے۔ ہر عیب کو ہٹانا تحصیل کمال کہلاتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی نقص کو، کسی عیب کو دور کر رہے ہوتے ہیں، یہی چیز، یہی کام طلب کمال کہلاتا ہے۔ لہذا عقل اگر صحیح کام کر رہی ہو، نقص دیکھے گی، اسے ہٹانا چاہے گی، یعنی کیا؟ عقل اپنی فطرت میں کمال طلب ہے۔ اگر عقل صحیح ہو تو کمال کو طلب کرتی ہے۔
بس اب ایک آخری مرحلہ وہ یہ ہے کہ جب انسان کمال کو طلب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ہی عقل اس کو یہ سمجھاتی ہے کہ کمال کی طلب میں اس سے رابطہ پیدا کرے کہ جو اسے کمال دے سکتا ہو. ایسے ہی ہے نا. دیکھیں اگر آپ نے اپنا جوتا آپ کا پھٹ جائے تو آپ اس جوتے کو سلوانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کیوں؟ مثلا میں آپ سے کہوں لاؤ آپ کا جوتا میں سیدھوں، آپ کہیں گے آپ بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے علامہ، سب کچھ ہوں گے اپنی جگہ، لیکن یہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، جوتا مت سیئے میرا. کہ مجھے آتا نہیں. کہا بھائی آنے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے اگر سی بھی دیا تو ساری زندگی مجھے کاٹتا رہے گا. آپ کا کام نہیں ہے، آپ کو آتا نہیں ہے، آپ کا فیلڈ نہیں ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ انسان یہ عقل رکھتا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر آپ کو اپنا پھٹا ہوا جوتا بھی سلوانا ہو تو آپ اسے طلب کرتے ہیں جسے یہ کام آتا ہے. فطرت ہے نا، یہ فطرت ہے. عزیزان من، میں نے اس جملے کو کہا، بہت سارے لوگوں کو برا لگا، لیکن میں بار بار کہتا ہوں، اپنے دین کو کم از کم پھٹے ہوئے جوتے سے زیادہ اہمیت دو. پھٹے ہوئے جوتے کے لیے تو تم موچی تلاش کر رہے ہو، اور دین لینے کے لیے جاہلوں کے دروازے پر جاؤ، غیر عالم کے دروازے پر چلے جاؤ. یہ عقل ہے؟ اگر انسان کی عقل یہاں تو کام کر رہی ہے، پھٹے ہوئے جوتے پہ تو کام کر رہی ہے، لیکن دین کے معاملے میں کام نہیں کر رہی، ایسا شخص قیامت کے دن خدا کو جواب نہیں دے سکتا. دے سکتا جواب، مگر خدا نہیں پوچھے گا کہ تیری عقل جوتے کے معاملے میں تو کام کر رہی تھی، جب میرے دین کا معاملہ آیا. لہٰذا غور کیجئے گا، یہ جو بعض لوگوں نے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں زہر اگلا ہوا ہے کہ جی یہ فقی کہاں سے آ گئے، کوئی فقی ہوا ہی نہیں کرتا تھا، فلاں فلاں، یہ ساری کی ساری باتیں یہ جہالت مطلق ہے. اگر قرآن بھی تم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ صحیح سے پڑھا ہوتا تو ایسی جاہلانہ گفتگو نہ کرتے. سورہ توبہ کی واضح آیت ہے، جہاد کے لیے لشکر کھڑا ہوا ہے، تیار ہے، مجاہدین ہیں، جا رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے. وہاں سے خدا وحی، چونکہ سورہ توبہ آخر زمان کی ہے، یہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے، اور خدا اس مجاہدین کے لشکر کو دیکھ کر کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی، لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ لیتفقہوا فی الدین. اے نبی، ان ساروں کو جہاد پر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں تمہارے ہر قوم اور قبیلے سے ایک چھوٹا سا طائفہ، ایک چھوٹا سا گروہ کوچ نہیں کرتا، جائے اور جا کر کیا کرے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرے. اسی لفظ تفقہ سے فقہ نکلا ہے اور اسی سے فقیہ نکلا ہے. یہ حکم قرآن ہے. قرآن کہتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ آیات ائمہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ائمہ کو تحصیل کی ضرورت نہیں ہوتی، معصوم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے کہا ہے، اور اس آیت کو اگر صحیح معنی میں عمل کرنا ہو تو اس کا عمل یہ واحد کام ہے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے. ہمیں اور آپ کو ڈاکٹر بننے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، ہمیں اور آپ کو انجینئر بننے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، ہمیں اور آپ کو باقی کسی چیز کا حکم نہیں دیا. حکم جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ کہ تمہارے ہر قوم اور قبیلے میں سے ایک گروہ، کچھ افراد ایسے تیار کرو جو جائیں اور جا کر دین میں تفقہ کر کے آئیں. جس کام کا حکم اللہ نے دیا، معذرت کے ساتھ ہم نے اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ کسی حکم کا اگر مذاق اڑایا ہے تو وہ یہ حکم ہے. اللہ کہہ رہے بھیجو دین میں تفقہ کرنے کے لیے، یعنی مسائل دین کو ڈیپتھ کے ساتھ سمجھنے کے لیے. اور ہم نے کس کو بھیجا دین سیکھنے کے لیے؟ اپنے سب سے نکمے بچے کو، جو کہیں نہیں چل سکتا تھا، جو اسکولوں میں فیل ہو گیا. اب ہم نے دیکھا یہ کسی قابل نہیں ہے تو ہم نے کہا لاؤ بھائی مدرسے میں ڈال دو. اس سے زیادہ بڑا دین کا مذاق کہیں نہیں اڑایا. ہم نے اپنے بہترین بچے رکھے ہوئے اپنے لیے، اور خدا کے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ اور پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. عزیزان من، امام حسین حابیل کے قبیلے سے ہیں، قابیل کے قبیلے سے نہیں ہیں.
حابیل اور قابیل کا مسئلہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا قربانی پیش کرو، حابیل اپنی بہترین شے لے کر گئے، قابیل اپنی سب سے بیکار شے لے کر گیا، بس اتنا سا فرق تھا۔ ایک ظالم مشہور ہوا، ایک مظلوم، ایک قاتل مشہور ہوا، ایک مقتول۔ اگر میں خدا کی راہ میں اپنا بہترین بچہ قربان نہیں کر سکتا، میں نے کیسے تصور کر لیا کہ میں کربلا میں امام حسین کے ساتھ کھڑا بھی ہو سکتا ہوں؟ ہمارے بہترین بچے ہمارے لیے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لہذا ہم نے دین کے ساتھ مذاق کیا، اور پھر بعد میں بھی مذاق کر رہے ہیں کہ علماء کے بجائے دین کس سے لینے جا رہے ہیں؟ گلوکار سے۔ میں اب اس موضوع کی طرف جانا نہیں چاہتا، حالات یہاں پر آ گئے کہ اس سال کے حج بعض ٹی وی ایکٹرز کرانے کے لیے لے کر گئے۔ مشکل ترین پیچیدہ ترین عبادت اور ٹی وی اینکر لوگوں کو حج کرا رہے ہیں، یہی وہ اسلام ہے جس پر امام حسین سلام کہہ چکے۔ بہرحال میں پیچیدگی میں نہیں جانا چاہتا۔ ایکسپرٹ طلب کرتا ہے انسان، یہ عقل ہے جو اس کو کیا کہتی ہے؟ کمال اس سے ملے گا جو خود صاحب اللہم صلی اللہ۔ اب سوال صرف اتنا ہے، کائنات میں صاحب کمال مطلق کون ہے؟ ایک ذات ہے خدا کی۔ خدا صاحب کمال مطلق و لامحدود، نہ اس کے کمالات کی تعداد گنی جا سکتی ہے، نہ ہر کمال کی کوئی انتہا سمجھی جا سکتی ہے۔ یعنی خدا کا ہر کمال لامحدود ہے اور کمالات بھی لامحدود۔ لہذا غور کیجئے گا، اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کی عقل اس کی طرف دلالت کرتی ہے، میں بھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا، لہذا اگر کہیں انسان خدا کو اس کیفیت کے ساتھ دریافت کر لے، اور اس کے اوپر دلالات عقلی ہیں کہ جو کبھی انشاءاللہ موضوع رہا، اور عقائد اور توحید ہم نے کبھی موقع رہا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو وہاں پر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عقل انسان مجبور ہے یہ جاننے پر خدا کو اس کیفیت کے ساتھ تسلیم کرنا، یہ عقل انسانی کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اب اگر انسان خدا کو اس کیفیت، یعنی خدا کون ہے، وہ کیا ذات ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ کل جو ہم نے سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ خدا ایک ایسی ذات ہے کہ جو کمال مطلق ہے، تمام کمالات اللہ کے لامحدود، اس کا علم لامحدود، اس کی قدرت لامحدود، اس کا کرم لامحدود، ہر شے لامحدود، انفینٹی۔ اس کے کمالات کی تعداد بھی انفائنائٹ، لامحدود، یعنی ایک انفائنائٹ ذات ہے جس کے تمام کمالات اور ہر کمال لامحدود۔ بھئی یہ جتنا زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ خدا سے آپ کی قربت خود بخود ایجاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اگر خدا یہ ہے اور انسان کی عقل اس کو دریافت کرے، تو پھر آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ انسان جب اپنے پاس نگاہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے نہ میرے پاس علم ہے نہ میرے پاس قدرت، یعنی میں کیا ہوں؟ نقص ہی نقص ہوں۔ اب جب میرا نقص اتنا ہے تو میرے نقص کو دور کرنے کے لیے مجھے کون چاہیے؟ جس کا کمال لامحدود ہو۔ اگر بس اتنا سا انسان کی عقل فاصلہ طے کر لے تو خدا کے سوا کسی اور کو کبھی طلب کرتا ہی نہیں، کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا نقص اگر لامحدود ہے، میرا جہل لامحدود ہے، میری بے قدرتی لامحدود ہے، تو جو مجھے علم دے سکتا ہے وہ خود لامحدود ہونا چاہیے، اور وہ کون ہے؟ خدا۔ اب لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے عزیزوں کہ میری عقل جب یہ دریافت کر لیتی ہے کہ میں ناقص مطلق ہوں اور خدا کمال مطلق ہے، تو کیا میں ناقص مطلق مستقیماً خدا سے جا کر کمال لے سکتا ہوں یا نہیں؟ اتنا سا مسئلہ ہے بس، اور کوئی اب مسئلہ نہیں۔ میں کیا ہوں؟ ناقص مطلق۔ خدا کیا ہے؟ کمال مطلق۔ اب مجھے چاہیے کمال مجھے خدا کے سوا کسی سے نہیں ملے گا، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ چونکہ میں ناقص مطلق ہوں، اگر میں خدا تک پہنچ جاؤں تو کیا مستقیماً بغیر کسی واسطے کہ میں خدا سے کمال لینے کے قابل ہوں یا نہیں؟ اتنا سا مسئلہ میں نے حل کرنا ہے اور میری گفتگو تمام۔ اب عقل یہاں پر خود بھی انسان کی یہ سمجھاتی ہے کہ اگر یہ ناقص مطلق
اس کمال مطلق کے پاس مستقیماً چلا جائے تو اس کا نقص باعث بنتا ہے کہ اسے بعض اوقات یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ مجھے کتنا چاہیے، تو یا اپنی ضرورت سے کم اٹھائے گا یا اپنی ضرورت سے، دونوں ہی ظلم ہیں۔ لہذا انسان کی عقل یہ کہتی ہے اگر کمال میں اور نقص میں فاصلہ اتنا شدید ہو جائے تو پھر ضرورت پڑتی ہے کوئی ایک ایسا واسطہ درمیان میں لگایا جائے کہ جو کمال سے کمال کو پوری طرح سے لے سکے، اور جو ناقص ہیں ان میں ان کی حیثیت کے اعتبار سے تقسیم کر سکے۔ یہ مطلب میں نے آپ کو سمجھانا ہے، اس کے لیے ایک مثال دوں گا اور انشاءاللہ زحمتوں کو تمام۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں کچھ دیر کے لیے کہ جس کو ہم ناقص کہہ رہے ہیں، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جتنے بھی یہ الیکٹریکل اپلائنسز ہیں یہ سارے کے سارے ناقص ہیں۔ کب تک ناقص ہیں؟ جب تک ان کے اندر بجلی نامی کرنٹ نامی کمال آنا جائے۔ لہذا آپ کے پاس دنیا کا بہترین ایئر کنڈیشن ہو، بہترین فریج ہو، لیکن بجلی نہ ہو، کسی فائدہ نہیں۔ یہ بجلی آئے گی، کرنٹ آئے گا تو پھر یہ کام کرے گا، وہ کمال اس کے اندر سے ظہور کرے گا۔ اب یہ تمام اپلائنسز، ان کو آپ ناقص تصور کر لیں کہ جس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بجلی نامی کمال کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو بجلی نامی کمال ہے، یہ جو کرنٹ ہے، یہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا منبع، اس کا سورس کہاں ہے؟ یقیناً وہ جگہ جہاں پر یہ جنریٹ ہو رہا ہے، مثلا کوئی پاور ہاؤس۔ اب یہ جو پاور ہاؤس ہے جو کئی میگا ہزار وولٹ اور واٹ کا کرنٹ بنا رہا ہے، کتنا پر کرنٹ ہے؟ ہاں، کئی ہزاروں میگا واٹ اور وولٹ کا کرنٹ کتنا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ اب میں یہاں سے اپنا ایک 100 واٹ کا بلب لے کر وہاں پہنچ جاؤں پاور ہاؤس، اور پاور ہاؤس میں جا کر یہ کہوں قبلہ یہ میرا ذرا 100 واٹ کا ایک بلب یہ جلا دیں، کیا ہوگا؟ ابھی آپ نے لگایا نہیں ہوگا، بلب پھٹ جائے گا۔ اب میں وہاں پہ کھڑے ہو کر کہوں کہ یار کتنا بیکار پاور ہاؤس ہے، ایک 100 واٹ کا بلب نہیں جلا سکا، تو وہ پلٹ کر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے قبلہ یہاں مسئلہ نہیں ہے، آپ کے بلب کی اوقات نہیں ہے، آپ کے بلب کی اوقات و ظرفیت نہیں ہے کہ یہ یہاں پر اتنے زیادہ کرنٹ کو برداشت کر سکے، ظرفیت کو بڑھائیں۔ آپ کے اندر نہیں ہے کیپیسٹی، اس بلب کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، تو بھئی کیا کریں؟ وہ کہیں آپ گھر جائیں، اپنے گھر میں ہی لگائیں، یہ کام بھی ہم کریں گے۔ کیا کرو گے؟ کہا ہم درمیان میں ایک ٹرانسمیٹر لگائیں گے، ٹرانسفارمر لگائیں گے۔ اس ٹرانسفارمر کا کام کیا ہوگا؟ یہ یہاں سے ہزاروں میگا واٹ اور وولٹ کا کرنٹ اپنے اندر لے گا، یہ برداشت کرے گا۔ یہ برداشت کرنے کے بعد دوسری اہلیت کیا ہے؟ آپ کے جتنے بھی اپلائنسز ہیں ان کی ظرفیت کے مطابق انہیں کرنٹ سپلائی کرتا رہے گا۔ اب اگر آپ نے 0 واٹ لگایا ہوگا تو 0 ملے گا، اگر آپ نے 10 واٹ لگایا ہوگا 10 ملے گا، 100 کو 100 ملے گا، 500 کو 500 ملے گا، 1000 کو۔ بس جو جتنی ظرفیت لے کر آئے گا ہمارے پاس آنے کی ضرورت، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہم تک آنے کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ آپ ان کو وہی رہنے دیں، ہم ٹرانسفارمر لگائیں گے، یہ ٹرانسفارمر آپ کا کام ہے اپنی لائن اس تک رکھیں، آگے بڑھنے کی ضرورت یہاں تک رکھیں اپنے آپ کو، اس سے لینا ہے آپ نے، ساری تاریں یہیں سے لیں، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ٹرانسفارمر بھی حیثیت دے کر عطا کرے گا، ایسے ہی ہے نا بھائی یہی سلسلہ ہے جو خدا کہہ رہا ہے۔ جب اس نے ناقص مطلق بنائے تو وہ جانتا تھا کہ یہ ناقص مجھ سے آ کر مستقیماً کچھ نہیں لے سکتے، ان کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے، تو وہ جانتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے اور مخلوقات کے درمیان میں ایک ٹرانسفارمر لگایا ہے، ایک ٹرانسمیٹر مخلوق لگائی ہے، ایک ایسی مخلوق رکھی ہے کہ جو واسطے کا کام دیتی ہے تمام مخلوقات اور کمال مطلق کے درمیان، اور اس کی کیفیت یہی ہے کہ یہ خدا سے اس کے تمام کمالات کو حمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور پھر کائنات میں جو جتنا ظرف لے کر آتا ہے اس کو اس کی ظرفیت کے مطابق کمال عطا کرتے ہیں۔ یہ جو رب اور عبد کے درمیان، ناقص مطلق اور خالق مطلق کے درمیان واسطہ بنتا ہے، وہ نور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔
یہ واسطہ کمال مطلق ہو ناقص مطلق ہے. ان دونوں کے درمیان میں رابطہ کون دے گا؟ یہ ان سے رابطہ کرنا ہے. لہذا کوئی اگر ان سے آگے جانے کی کوشش کرے گا، اگر چلا بھی گیا تو پھٹ جائے گا. اوقات حیثیت نہیں ہے. لہذا رہنا کہاں تک ہے؟ یہاں تک. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ اور حل کر دوں بس ہر کوئی اپنی ظرفیت کے مطابق آ کر لے کر جائے گا. تو اب کوئی اگر ان کے دروازے پر ابو ذر آتا ہے تو ابو ذر بن کر جاتا ہے، کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی میسم بنتا ہے، کوئی مالک اشتر بنتا. ہر کوئی اپنی ظرفیت کے مطابق، جو ظرفیت کے مطابق آئے گا لے کر جائے گا. لیکن اگر کوئی ظرف پہلے سے ہی فیوز ہو، اگر کوئی بلب پہلے ہی سے، تو اب آپ یہ فیوز بلب اٹھا کر ٹرانسفارمر کے ساتھ لگا دیں، گھر سے لے جائیں ٹرانسفارمر کے ساتھ لٹکا دیں. 23 سال بھی اگر لٹکا رہے گا تو قصور ٹرانسفارمر کا تو نہیں ہوگا نا بھائی. جو بلب ہی فیوز ہے، جس کی اپنی کوئی ظرفیت نہیں ہے، یہ اگر 23 سال بھی لٹکا رہے گا تب بھی کمال حاصل. اب اس سے زیادہ بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جو اپنی تارے لے کر بلب فیوز کے ساتھ لگائے اور پھر یہ امید رکھے کہ میرے گھر میں بھی کبھی اجالا. تو بھائی اگر اجالا لانا ہے کم از کم ایسے ظرف کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کرو جس نے خود کوئی کمال لیا ہو. لہذا ہم نے تاریخ میں دیکھا، تاریخ میں ہے، یہ ابو جہل جیسے بہت سارے افراد ایسے تھے، کتنے سال نبوت کے آس پاس نظر آئے، لیکن چونکہ ظرفیت. اب ابو جہل جیسے جتنے بھی ہوں گے گرچہ پیغمبر کے ساتھ رہیں، لیکن چونکہ بلب فیوز ہے، ظرفیت فیوز ہے، جتنا مرضی رہ لیں کمال. لہذا اب یاد رکھیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ فطرت انسانیہ کا تقاضا ہے کہ اگر اسے خدا سے کمال چاہیے تو اسے اس مخلوق سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ جو اس کی ظرفیت کے مطابق اسے کمال عطا کر سکے. زیارت بندے کی طرف سے اسی مخلوق سے رابطے کا نام ہے. اب میں زیارت کے وقت جتنا ظرف لے کر جاتا ہوں اہل بیت اتنا کمال مجھے عطا کر دیتے ہیں. بس بنیادی طور پر جو زیارت ہے، اب غور میں نے عرض کیا زیارت کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا. لہذا زیارت بنیادی طور پر کنیکٹیوٹی ہے کس سے؟ انہی سے. ایک مرتبہ جب انسان زیارت پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس زیارت میں وہ اپنے آپ کو انہی معصوم سے کنیکٹ کرتا ہے. اب جتنا ظرف، اب غور کیجئے گا، جتنا مجھے معصوم کے بارے میں معلوم ہوگا، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ دیکھیں، آپ نے اگر کسی امیر آدمی کے پاس جا کر اس سے کچھ مانگنا ہو، جتنا آپ اس کی امارت سے واقف ہوں گے اتنا مانگ کر آئیں گے. لیکن اگر آپ نہیں جانتے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ دینے کی قدرت زیادہ رکھتا ہوگا لیکن آپ تھوڑا سا لے کر آ جائیں گے. پس زیارت اگر معرفت کے ساتھ ہو تو زائر کمال کی منزل خود بخود حاصل کر لیتا ہے. اب ہم نے کتنا کمال لینا ہے یہ ہماری معرفت کے عنوان سے ہے. اب اس میں غور کیجئے گا، یہ خدا کا کمال ہے، یہ اس کا ہمارے اوپر کمال لطف ہے کہ اس نے ہمیں 14 ایسے واسطے عطا کر دیے ہیں. تم اپنی تمام کیفیات میں کبھی بھی کسی ایک کے ساتھ کنیکٹیوٹی پیدا کرو گے تو خود بخود تمہارے اندر وہ کمال اور وہ کنیکٹیوٹی، وہ اتصال، وہ کمال آنے لگے گا. لیکن ان تمام زیارتوں میں زیارت جامع کبیرہ کا کمال یہ ہے کہ جس وقت انسان اپنے وجود کے اندر اس فقر کو کمال پر جا کر محسوس کرتا ہے. دیکھیے مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ کہ عام طور پر آپ نے ایک فیز لگایا ہوتا ہے، سنگل فیز پہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کہیں اگر آپ کے گھر میں الیکٹرانکس ڈیوائس زیادہ ہو جائیں، زیادہ اے سی لگ جائیں، زیادہ فریج لگ جائیں، آپ کہتے ہیں 2 فیز لگاؤ.
اسی اعتبار سے پھر آپ 3 فیس پہ جاتے ہیں. یعنی جتنی آپ کا فقر بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنی آپ کی ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا زیادہ آپ کو، اگر آپ نے فیکٹری لگا لی تب فیکٹری تو گھر والا تو نہیں لگ سکتا نا میٹر، وہ کہیں گے بھائی آپ کو بڑے میٹر کی ضرورت ہے. اب جتنا آپ کا فقر اور ضرورت بڑھے گی اتنی ہی آپ کو بڑی کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. لہٰذا یاد رکھیے گا کہ یہ زیارت عاشوراء بنیادی طور پر سر ہے. کس مرحلے میں؟ جس مرحلے میں انسان اپنے فقر وجودی کی شدت کو محسوس کرے. جہاں اپنے فقر کی شدت کو محسوس کرے وہاں پر وہ چاہے کہ میں کسی ایسے بڑے مرحلے میں کنیکٹیوٹی ایجاد کروں جہاں پر کمال کی شدت میری طرف متوجہ ہو، تو پھر یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے کہ جو یہ کام انجام دیتی ہے. لہذا سخت ترین حالات میں تاکید ہے زیارت جامعہ کبیرہ کی. لیکن جس قدر انسان معرفت رکھتا ہوتا ہے اتنا ہی مقام زیارت بلند ہوتا چلا. اور اگر انسان واقعاً معرفت کے کسی مرحلے پر ہو تو کمال زیارت یہ ہے کہ انسان مزور کے لیے اپنی عزیز ترین شے بھی قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. فدا کرنا. لہٰذا خود جو حج کے فلسفے میں قربانی کا جانور، اور اسی طرح سے یہ قربانی کا جانور ہے حج میں، یہ سنت ابراہیمی ہے. یاد ہے ہم میں اللہ تعالیٰ مہربانی ہے، وہ کہتا بکرا لے آؤ، لیکن یہ بکرا لے جانا کمال نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ یہ بکرا لے جاتے ہوئے یہ سوچنا کہ اگر کہیں خدا نے مجھ سے میری اولاد مانگی تو میں ایسے ہی قربان کروں گا جیسے یہ بکرا کرنے جا رہا ہوں. اصل کمال یہ کہ اگر خدا کو ضرورت ہوئی. اب یہ قربانی کا مرحلہ، یہ قربانی کا فلسفہ، اگر کہیں تاریخ میں اس کو کسی نے اپنی پوری شدت کے ساتھ ظہور دیا وہ ذات گرامی حضرت زینب سلام اللہ علیہ. خدا کے دین کو ضرورت ہے تو زینب اپنا سب کچھ قربان کر دے گی، حتیٰ اپنی چادر کی بھی قربانی. لہذا یہ سنت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. یہ ہم نے وہاں سے سیکھا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز ترین بھی اگر مر جاتا ہے ہم اس کا ماتم نہیں کرتے ہیں، ہم حسین کے بچوں کا ماتم کرتے ہیں. لیکن آج ہم نے پرسہ دینا ہے جناب زینب کو ان کی اس قربانی کا کہ جس کا پرسہ شہزادی نے کسی سے نہیں لیا. لہذا بی بی آج ہم یہ فرش بچھا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے حسین کے علی اکبر اور تمہارے اون و محمد میں کوئی فرق ہمارے لیے آپ کا مقام اپنی جگہ پر. لہذا اب تاریخ یہ کہتی ہے، مقاتل یہ کہتے ہیں کہ جب امام کے احباب اور انصار شہید ہو گئے تو اپنی اولاد بنی ہاشم میں سے وہ پہلا شخص جسے امام نے لشکر آدھا کی طرف بھیجا وہ جناب علی الاکبر. مصلحتیں ہیں امام حسین کی. پہلا شہید بھی اولاد نبی میں حسین کا بیٹا ہے اور آخری شہید بھی حسین کا بیٹا ہے. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین کا بیٹا جناب علی اکبر شہید ہوئے ہیں تو جناب زینب کا اپنے بیٹوں کو دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا. مجھے نہیں پتا لیکن تاریخ یہ کہتی ہے. شاید بی بی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی لیکن بی بی کے دیکھنے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے ہی شہزادوں کی نظر ملتی ہے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ماں یہ کہہ رہی ہے علی اکبر شہید ہو گیا اور تم اب تک زندہ ہو. اور واقعاً جناب زینب سے یہ بات برداشت نہیں ہے علی اکبر شہید ہو جائے، میرے اون و محمد زندہ. لہذا وہ کیفیت حضرت کی آنکھوں اور چہرے سے آیا ہے. شہزادے جانتے ہیں یہ نبوت کے گھر کے پروردہ ہیں.
لہذا جب برداشت نہیں ہوا ایک مرتبہ ماموں کی خدمت میں آئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، کہا ماموں ماں راضی نہیں ہو رہی، آپ اجازت دے دیں۔ امام اپنے ان بھانجوں سے نہایت محبت رکھتے ہیں، لہذا حسین کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے شہزادوں کو اجازت دینا، لیکن جب حضرت نے دیکھا کہ واقعاً ایسی صورتحال آ گئی ہے، ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو اجازت دی گئی۔ دونوں بھائی چلے ہیں، کون ہیں؟ یہ جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے۔ دونوں شجاعوں کا خون جس رگ میں جمع ہے وہ مہن محمد، لہذا دونوں شہزادے جنگ میں وارد ہوئے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے پشت سے پشت ملا کر دونوں بھائی حملہ کر رہے ہیں۔ بعض مقاتل نے یہاں تک لکھا کہ دونوں شہزادے حتیٰ لڑتے ہوئے شط فرات پر پہنچے ہیں، پانی کے نزدیک پہنچے ہیں، لیکن شاید دونوں نے ایک دوسرے کو یاد دلایا کہ ماں کی وصیت ہے جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں زینب کے بچے پانی نہیں پی سکتے، لہذا شہزادے شط فرات پر پہنچنے کے باوجود پیاسے جنگ لڑتے رہے۔ پیاس کے باوجود اتنی شدید جنگ لڑی ہے کہ ایک مرتبہ شمر نے چیخ کر کہا یہ بچے معمولی نہیں ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ایک بڑا لشکر بھیجا تاکہ پہلے دونوں شہزادوں میں جدائی ہو جائے۔ بس عزیزو، جب دونوں شہزادوں میں جدائی ہوئی تو اب پیاس کی شدت الگ ہے، جنگ کرتے ہوئے دیر کافی ہو گئی، تیر تلوار نیزوں کے زخم الگ لگ رہے ہیں، اور وہاں بھائیوں میں یہ ذہن بھی آ رہا ہے پتہ نہیں چھوٹا بھائی کس عالم میں ہوگا، وہ سوچتا ہے بڑا بھائی پتہ نہیں کس عالم میں ہوگا۔ بس اسی کیفیت کے درمیان جنگ کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں پہلے چھوٹا بھائی شہید ہو کر گرا، لیکن خدا جانے جناب زینب کی تربیت کیسی تھی، گرتے ہوئے ماموں کو آواز نہیں دی ہے۔ ادھر دوسرا بھائی، پورا لشکر جمع ہوا، لڑتے لڑتے جناب اون اتنی دور چلے گئے، بڑا فاصلہ طے ہو گیا، لیکن ایک مرحلہ وہ آیا کہ بس زینب کا شہزادہ بھی سنبھل نہ سکا۔ ایک مرتبہ جب گھوڑے سے گرے، ماموں کو آواز دی ہے۔ راوی کہتے ہیں امام حسین اور جناب عباس ایک ساتھ چلے گئے، لیکن جب تک جناب اون تک پہنچے شہزادہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ بس ایک کے جنازے کو جناب عباس نے اٹھایا، ایک کے جنازے کو امام حسین نے اٹھایا، لے کر شہزادوں کے جنازے خیمے میں آئے۔ اب جو حسین آئے، ایک مرتبہ تعجب کیا، کیوں صبح سے لے کر اب تک حسین جب بھی کسی شہید کو لاتے زینب کو سب سے آگے دیکھتے، لیکن اب جو شہزادے آئے ہیں تو زینب موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہا اماں زینب سے کہو شہر گئی، دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی۔ اب جیسے ہی جناب زینب کے خیمے میں پہنچی، ایک مرتبہ دیکھا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، زینب رو کر دعا کر رہی ہے پروردگار زینب کی عزت تیرے ہاتھ ہے، زینب کی قربانی کو قبول کر۔